نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، اور فرمایا ان سے ان کے نبی نے کہ بے شک اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آئے، فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے رب کی جانب سے دلوں کا چین ہے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کی، اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر بنی اسرائیل کو یہ بتایا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ ایک تابوت جس کے اندر حضرات انبیاء کرام کے تبرکات اور ان کی تصویریں ہیں، فرشتے اس کو لے کر آئیں گے طالوت کے پاس، اور اس تابوت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دلوں کے لیے سکون اور اطمینان ہے۔ یہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات سے برکت لینا سنت انبیاء کرام ہے، کیونکہ وہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا، جو ایک صندوق تھا لکڑی کا جس کے اوپر سونے کی چادر چڑھی ہوئی تھی، اور اس کی لمبائی 3 ہاتھ اور چوڑائی 2 ہاتھ تھی، جس میں حضرات انبیاء کرام کے مکانوں کی تصویریں اور حضرات انبیاء کرام کی تصویریں، ان کے تبرکات، ان کی استعمال کی ہوئی چیزیں تھیں، اور حضرات انبیاء کرام سلسلہ و سلسلہ ان تبرکات سے فیض حاصل کرتے تھے، برکت حاصل کیا کرتے تھے، دلوں کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا تھا ان تبرکات سے۔ بنی اسرائیل جنگوں میں جاتے تو اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس صندوق سے، اس تابوت سے، ان تبرکات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو فتح و نصرت عطا فرماتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی میں پیارے آقا علیہ السلام کا بال شریف تھا، جسے اوڑھ کر وہ جنگ کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو فتح و نصرت سے نوازتا تھا۔ اس آیت سے دوسری بات یہ پتہ چلی کہ بزرگوں کے تبرکات سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اور دلوں کو چین حاصل ہوتا ہے۔ فیہ سکینۃ من ربکم کا یہی مطلب ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آقا علیہ السلام کا جبہ مبارک تھا، جسے دھو کر بیماروں کو دواً پلایا کرتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی اس پانی کی برکت سے اس بیمار کو شفا عطا فرماتا تھا۔ بادشاہ روم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درد سر کی شکایت کی۔ آپ نے حضور علیہ السلام کا بال شریف ایک ٹوپی میں سی کر بھیج دیا، جس سے اس کا درد سر جاتا رہا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ حضور کے تبرکات یعنی بال شریف، آپ کے ناخن شریف میرے ہونٹوں پر رکھ دینا، اور حضور کا مبارک تہبند سر پر رکھ دینا۔ اس قسم کی بہت سی روایتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات خاصان الہی کی جو استعمال کی ہوئی چیزیں ہیں وہ تبرکات ہیں، اور ان سے برکت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کے انوار نازل ہوتے ہیں۔
تیسری بات یہ پتہ چلی کہ تبرکات شریف کا جلوس نکالنا یہ ملائکہ کی سنت ہے، کیونکہ تحملہ الملائکہ ہے کہ فرشتے اس کو اٹھا کر لاتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ بزرگان دین کے جو تبرکات ہیں، ان کی استعمال کی ہوئی چیزیں ہیں، ان کا جلوس نکالنا یہ حضرات ملائکہ اعظام کی سنت ہے۔ ایک فرشتہ ساری زمین کو اٹھا سکتا ہے، اس صندوق کا اتنے فرشتوں کو اٹھانا یہ جلوس ہی تھا۔ چوتھی بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ تبرکات کی زیارت کرنا سنت بزرگان دین ہے۔ جس طریقے سے آج کل منہ مبارک کی زیارت وغیرہ ہوتی ہے، تبرکات کے ثبوت کے لیے مسلمانوں میں شہرت ہونا ہی کافی ہے، اس کے لیے بخاری شریف کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھو پچھلے اسرائیلی ان تبرکات کی فقط شہرت سے ہی تعظیم کرتے تھے اور تابوت کو بڑی اہمیت دیتے تھے کیونکہ اس میں تبرکات تھے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے تو بعد میں تصدیق کی ہے۔ تبرکات کا گم ہو جانا مصیبتوں اور بلاؤں کی علامت ہے کہ تابوت گم ہوتے ہی بنی اسرائیل پر مصیبتیں آ گئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں حضور کی انگوٹھی جب گم ہو گئی جو وہ پہنا کرتے تھے خلافت کے دور میں، تو حکومت کے اندر گڑبڑی مچ گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری جب غائب ہوئی تو وہ تکلیف کا باعث بنی۔ جس چیز کو بزرگوں سے نسبت ہو جائے اس چیز کو متبرک مانا جاتا ہے اور اسی کو تبرک کہتے ہیں، اور اس سے فیض پہنچتا ہے۔ پیغمبروں کی تصویروں کو تو پیغمبروں سے صرف نقل و حکایت کی نسبت تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عمامے، نالین شریفین وغیرہ کو کچھ مدت ان بزرگوں کے ساتھ رہنے کی نسبت حاصل ہوئی، جس سے ان چیزوں میں سکون قلب بخشنے کی تاثیر پیدا ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص میں نابینا آنکھ میں روشنی دینے کی تاثیر تھی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأت بصیرا، میری یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر اس قمیص کو ڈال دو، اللہ تبارک و تعالی میرے والد کی آنکھوں کے اندر روشنی داخل فرما دے گا۔ معلوم ہوا کہ بزرگان دین کی استعمال کی ہوئی چیزوں سے فیض حاصل ہوتا ہے، برکت حاصل ہوتی ہے اور مریضوں کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ میرے پیارے عزیزوں، ہمارے پاس ایسی متبرک چیزیں ہیں کہ جس کے متبرک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم اس کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، قرآن عظیم ایسا متبرک ہمارے پاس، ایسی متبرک چیز ہے ہمارے پاس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، جس کے بابرکت ہونے میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس کو طاقوں کی زینت بنا دیا ہے۔ آج ہم نہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزوں، اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، یہ آفاقی کتاب ہے، یہ بہترین تبرک ہے ہمارے لیے، اور اس کے پڑھنے، اس کے سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں، دلوں میں سکون اور اطمینان عطا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ ہمارے پاس پیارے آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کا ذخیرہ ہے، بخاری شریف کی شکل میں، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، بہت ساری کتابیں ہیں جن میں پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات بھری ہوئی ہیں جو ہمارے لیے تبرک کی حیثیت رکھتی ہیں۔ کاش ہم انہیں پڑھیں، ان کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ حضرات صالحین عظام فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، ذکر الہی سے دلوں کو سکون اور اطمینان ہوتا ہے، اور بزرگوں سے ان کے تبرکات سے دل و جان کو سکون میسر ہوتا ہے۔ فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں دلوں کو چین اور سکون ہے تمہارے رب کی جانب سے۔ سکون اور اطمینان میں فرق ہے، نیز یہاں دل کی قید نہیں کہ دل کو سکون ہے، بلکہ دل، جان، دماغ، ایمان سب میں ہی سکون میسر ہوتا ہے۔ یہ حضرات اور ان کے تبرکات سب ذکر اللہ ہیں کہ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آتی ہے۔ جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے وہی اللہ کا نیک اور صالح بندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب فرمائیں۔